حاضرین گرامی، دو بنیادی باتیں، عقیدہ علم غیب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا خزانہ عطا فرمایا، ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا، اور آپ نے یہ علم صحابہ کے سامنے بیان بھی فرمایا۔ اس پر حدیثیں آ گئی، قرآن کریم کی آیات آئی، پھر شاہد اور شہید بنایا، اور شاہد اور شہید ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہو، ہمارے افعال کو بھی جانتے ہو، ہمارے دلوں کے خطرات کو، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہو، ہمارے درود بھی سنتے ہو، ہمارے سلام بھی سنتے ہو۔ پھر یہ جو التحیات میں سلام پڑھنا ہے، یہ آواز سے تو نہیں پڑھتا کوئی بھی؟ آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے؟ شاید کوٹلی والے آواز سے پڑھتے ہیں، نہیں، سب دل میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دل میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول یہ بھی سن لیتے ہیں۔ سوچیں، اللہ کے رسول یہ بھی سن لیتے ہیں تو ہم نے آواز سے ہی پڑھا، لبیک یا رسول اللہ تو ہم زور سے نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ تو ہم زور سے کہہ رہے ہیں، ہر اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ہم زور سے لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم دل میں کہہ رہے ہیں، حضور یہ سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث سناؤ، حوالہ بھی ساتھ دے رہا ہے تاکہ مولانا ذمہ داری کے ساتھ تصدیق فرمائیں کہ میں نے حدیث شریف صحیح پڑھی اور صحیح حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ علیہ الرضوان آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام کا رخ جب کعبے کی طرف ہو تو مقتدی کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کے پیچھے۔ امام دیکھتا ہے مڑ کے مقتدیوں کو؟ نہیں دیکھتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھے گا تو نماز ضائع ہو جائے گی نا، سینہ موڑے گا، اور سینہ موڑے گا کعبے سے تو نماز فاسد، کیسے وہ دیکھے مڑ کے؟ جب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا، صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اپنے رکوع اور سجود پوری طرح اچھی طرح ادا کیا کرتے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، قسم ہے اللہ کی، مجھ سے تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہوتے اور تمہارے دلوں کی کیفیت بھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، مجھ پر تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ رکوع تو پتہ ہے نا، جب آدمی اپنی کمر کو جھکا کر سیدھا کر لے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دے، یہ رکوع ہے، ظاہری کیفیت، جسم کا جھک جانا۔ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے دل کی کیفیت، جب آپ کا جسم جھکا تھا تو دل جھکا کے نہیں، جب آپ کا جسم جھکا تھا تو دل جھکا یا نہیں، یہ خشوع ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا ظاہر بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آتا، حضور کیسے پیچھے دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بخاری شریف ہی کی دوسری حدیث فرمایا انی لا اراکم من وراء ظہری، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پشت کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں، ایسے ہی میں کمر کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی، وہ بشر تو ہیں مگر بے مثل بشر، ان کی مثل نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا۔ حاضرین گرامی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو دل میں پختہ کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔